ناظرین اکرام السلام علیکم۔ غالباً یہ انسانی فطرت ہے یا عادت ہے کہ وہ وقت کی ندی میں بہتا رہتا ہے، حالات کے تقاضوں اور روزمرہ کی ضروریات میں جکڑا رہتا ہے اور غور و فکر کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر انسان غور و فکر اور تدبر کی نگاہیں کھلی رکھے اور ذہن کو اس عمل کا عادی کر لے تو ہر روز اس کی زندگی میں نئے نئے تجربات کی چراغ جلیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ اسے زندگی کے نئے سبق سیکھنے کا موقع ملے بلکہ اسے قدرت کے نظام اور آسمانی فیصلوں کا بھی ادراک حاصل ہو۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہر شے عارضی ہے، خود زندگی بھی عارضی ہے۔ اسی طرح جوانی، صحت، حسن، دولت، اقتدار، شہرت وغیرہ بھی عارضی ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اس راز کو سمجھ کر اور دل و دماغ سے وابستہ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں ہر لمحے خوف خدا اور یوم حساب جوابدہی کا احساس اپنی گرفت میں رکھتا ہے، چنانچہ وہ ہر ایسے کام سے اجتناب کرتے ہیں جن سے اعمال نامہ خراب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ دولت و اقتدار کا نشہ بہکاتا ہے، نہ وہ کسی سے زیادتی کرتے ہیں اور نہ ہی نیکی و ثواب کا کوئی موقع ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کے معاملات اور زندگی کے عروج و زوال کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہیں، سورج کے طلوع اور غروب پہ بھی غور کرتے رہیں، تو آپ کو ہر لمحہ یہ سبق ملے گا کہ زندگی میں کچھ بھی مستقل اور ابدی نہیں ہے۔ سوائے نیکی اور اچھے اعمال کے انسان دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو اچھے اور نیک اعمال کی خوشبو باقی رہ جاتی ہے۔ اس خوشبو کا عرصہ بھی خدمت یا نیکی کے برابر ہی ہوتا ہے۔ کچھ نیکیوں اور خدمات کی عمر صدیوں پر محیط ہوتی ہے تو کچھ اچھے اعمال کی عمر فقط چند ماہ، چند برس یا ایک دو دہائیوں تک محدود ہوتی ہے۔ ہر معاشرے کے اپنے اطوار و آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بازار انتشار ہے، سب کچھ کسی ترتیب کے بغیر دکھائی دیتے ہیں، مگر یقین کیجئے کہ بہت سوں کو بلکہ اکثریت کو اس بے نظمی ہی میں حقیقی لطف محسوس ہونے لگا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ اسے اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے اچھا ماحول بھی ملے تو اسے راس نہیں آتا۔ ہر شعبے کا یہی حال ہے، ڈھنگ سے کچھ سیکھے بغیر لوگ عملی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں گاتے گاتے آدمی گویا بن ہی جاتا ہے، اور گویا نہ بن پائے تب بھی بگڑا ہوا گویا قوال کے منصب پر فائز ہو کر ہی دم لیتا ہے۔ یہ معاشرے کی عمومی روش ہے۔ عام روش یہ ہے کہ لوگ آدھا کچا اور آدھا پکا کام سیکھتے ہیں اور دکان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ معاملہ موٹر سائیکل میکینک، پلمبر، الیکٹریشین یا راج مستری کے شعبے تک محدود نہیں۔ لوگ انتہائی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر وہ کام کر لیتے ہیں جس کے بارے میں انتہائی بنیادی باتیں بھی نہ جانتے ہوں۔ جاننے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جھیلنا تو اسے ہے جو ان کی خدمات حاصل کرے گا۔ علم و ہنر کے شعبے کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ لوگ ادھوری معلومات کے ساتھ کسی بھی بڑے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے کمال ہنر سے منصب کے ساتھ ساتھ پورے شعبے کی مٹی پلیت کرنے پر تل جاتے ہیں۔ ستم بالا ستم یہ کہ نشاندہی کیے جانے پر ایسے لوگ غلط بات کو درست قرار دینے پر بضد رہتے ہیں اور اصلاح کو ترجیحات میں سر فہرست رکھنے کی بجائے اپنی ساری توانائی فریق ثانی کو جھوٹا ثابت کرنے پر ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ وما علینا